ہم لوگ سوچ رہے تھے گھر والے کے کسی نے پرپوزل بتایا تھا تو ہم نے کہا چلیں دیکھنے چلتی ہوں. تو یہ اس کے راستے کا ویو ہے سارا نا. تو میں نے پھر سوچا کہ ایک دم سے موبائل کا کیمرہ نکالا. موبائل نکالا تو کیمرہ تو نکلنا ہی تھا. تو میں نے کہا چلیں تھوڑا سا ویڈیو شوٹ کرتی ہوں تاکہ آپ کو بتاتی ہوں کون سا ایریا میں ہم جا رہے ہیں نا. اور یہ ایریا پہلے بڑا ہی بیکورڈ تھا لیکن اب آہستہ آہستہ کافی ڈیولپ کر کے اب میں بھی خود حیران ہوں. کافی اچھی باتیں کیا ہے. السلام علیکم، نمستے، ست شری اکال، آداب. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اپنے گھروں میں خوش رہیں، آباد رہیں. میں یہاں سے گزر رہی تھی تو مجھے کافی دیر سے میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ میں کوئی ایسا ولاگ بناؤں جس میں ایک اچھی نیوز بھی ہو اور ایک بیڈ نیوز. تو بیڈ نیوز تو میں ایسے ابھی شیئر نہیں کروں گی کیونکہ وہ ایک لانگ گفتگو ہے اور وہ بڑی ہی ہارٹ ٹچنگ ہے. اس کی الگ سے سٹوری میں بیان کروں گی. ابھی تو فی الحال خوشی کا ٹائم ہے. ہم بھائی کے لیے رشتہ دیکھنے گئے ہیں. ان لڑکی والوں نے خود ہی پرپوز کیا تھا کہ آپ آ کے ہماری بیٹی دیکھ لیں تو آگے بات سٹارٹ کرتے ہیں. تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ گھر میں بیٹھے بٹھائے رشتہ مل جانا. اور لڑکی ماشاءاللہ پڑھی لکھی کافی اچھی ہے، گڈ لکنگ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح کہ ہم لوگ چاہتے تھے ویسے ہی سیم ٹو سیم. اب یہ ہے کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم لوگوں کی اس معاملے میں تھوڑا سا پہلے تو اتنا براڈ مائنڈیڈ ذہن نہیں تھا لیکن اب آہستہ آہستہ ایک چیز ہوئی کہ میری شادی کے بعد یہ چیزیں ڈیولپ ہونی شروع ہو گئیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. سب کو آزاد فریڈم دینی چاہیے. جہاں بیٹی کی فریڈم کی بات آتی ہے تو وہاں پہ کوئی فریڈم نہیں دیتا. تو خیر ڈوبے ہم، تو یہ ہماری قسمت تھی یا ڈوب گئے یا کچھ بھی تھا. تو باقی یہ ہے کہ جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. اس لیے سے اپنا نصیب مقدر سمجھ کے قبول کر لینا چاہیے. وہ یہ رونا پٹنا ڈالنا وہ پھر زندگی نہیں گزرتی. ہاں رو پٹ لیا کرے تھوڑا تھوڑا، جسٹ کڈنگ. اچھا تو پھر ہم لوگ دیکھ کے آئے پرپوزل. ہم لوگوں کو مجھے تو سر لڑکی پسند آ گئی تھی کہ کافی اچھی ہے، گڈ لکنگ ہے، پڑھی لکھی بھی اچھی ہے. اس نے MBA فنانس ڈویژن میں کیا ہوا ہے. فنانس ڈویژن کہہ رہی ہوں، مینجمنٹ میں اس نے کیا MBA. ٹھیک ہے، وہ اچھا ہے. یعنی کہ یہ بہت پرانے دور میں MBA کرنا ایک نیا نیا جب ٹرینڈ چلا تھا بہت زیادہ لوگوں میں مقبول ہو چکا تھا کہ لڑکی MBA ہے یا لڑکا MBA ہے. اور اس وقت ہاتھوں ہاتھ کمپنیاں لیتی تھیں. اب MBA والے کرنے کی ویلیو تو ہے پر اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے شروع میں تھی. باقی رہ گیا ٹھیک ہے، قسمت اور مقدر کی بات ہے کہ بس یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ لڑکوں کے بھی نصیب اچھے کرے اور لڑکیوں کے بھی مقدر نصیب اچھے عطا فرمائے. آمین ثم آمین. تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ ایسی آئے جو ہمارے گھر میں اچھے طریقے سے رہے، فیملی کو ساتھ لے کر چلے. یہ نہیں کہ میری شادی آدمی کے ساتھ ہوئی ہے تو میری اسی کے ساتھ ہی بس تک رہنا ہے. یعنی فیملی کے ساتھ ایڈجسٹ ہو، فیملی کے ساتھ گھل مل کے رہے، ہنسی مذاق کرے جس طرح کہ میری نیچر ہے تو زیادہ اچھا لگے گا. تو باقی یہ ہے کہ اللہ خیر کرے. ابھی تو ہم دیکھ کر آئے ہیں تو ہمیں خوشی تو ہوئی ہے کہ ہم جس طرح کی لڑکی اپنے چھوٹے بھائی کے لیے چاہ رہے تھے ویسی کی ویسی ہمیں ملی ہے. اور یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ کسی چیز کو مائنڈ میں سیٹ کر لو تو وہ آپ کو اچانک سے مل جائے، وہ بھی فیملی کے اندر. یہ بڑی اچھی بات ہے. اب باقی چیزیں رہ گئی ہیں کہ نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا، کس طرح ہوگا. تو تنی ہاں ہوتی ہے نہیں ہوتی، یا لڑکا لڑکی کے درمیان میں نئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی. کیونکہ ہم لوگوں کا یہ وجہ تھی کہ ہم لوگوں نے ابھی رشتے کو اس لیے فائنل نہیں کیا تھا کہ دونوں کے مینٹلی لیول جو ہے وہ ایک جیسا ہے، مل سکتا ہے، چل سکتے ہیں. تو ہم پھر کوئی چھوٹی سی رسم ادا کریں یا ڈٹ شادی کرتے. ابھی تک تو دیکھیں کیا ہوتا ہے. ابھی سلسلہ جاری ساری ہے. کچھ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمیں تھوڑا سا رکنا بھی پڑے گا. شادی کا یہ ہے کہ اس کی بھی ایک ریزن ہے کہ تھوڑی سی لیٹ ہو جائے. تو بس اسی طرح سلسلے چلتے ہیں. تو باقی یہ ہے کہ زندگی اسی طرح ہی ہے. میں باہر کی طرف دیکھتی جب گاڑی میں بیٹھی ہوتی نا تو میں سوچ رہی ہوتی ہوں کہ دنیا کتنی ہی بے غم نظر آتی ہے. جبکہ سب کے کوئی نہ کوئی پرابلم شروع ضرور ہوتی ہے. گھر میں کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتی ہے، کوئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں جسے وہ سولو کرنے نکلے ہوتے ہیں، یا کوئی نوکریوں کا مسئلہ، کوئی کسی طرح کا. تو ہم کتنے ایک دوسرے کو دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ بہت ریلیکس ہیں، بہت ہی سکون میں رہتے ہیں، خوش رہتے ہیں. جبکہ ایسا نہیں ہے. اب جو حالات جا رہے ہیں ان میں ایسا ممکن ہی نہیں ہو سکتا. تو یہ چیزیں تو بہت اب کامن ہو چکی ہیں. آپ کو نا
کہ آپ کے گھر میں خوش ہے. میں کچھ سٹوریز اس لیے آپ سے شیئر نہیں کرتی کہ وہ میری پرسنل سٹوری ہے، اور میں شیئر کرنا پتہ نہیں شیئر کرتی ہوں کہ نہیں کرتی. میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں بالکل کرنا بھی نہیں چاہتی، یا میں کہوں کہ میں کرنا چاہتی ہوں. یہ حالات اور وقت پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ میں کب کیا شیئر کر دوں. تو اس لیے میں کچھ چیزیں شیئر کرنا چاہ بھی رہی ہوں تو وہ وقت صحیح نہیں ہے. کروں گی ضرور انشاءاللہ. باقی ہے کہ آپ سنائیں آپ کی زندگی میں کیا چل رہا ہے اور باقی حالات کیسے ہیں. اب مجھے کچھ دنوں کے لیے اسلام آباد بھی جانا ہے، تو وہاں کا بھی سوچ رہی ہوں کہ میں کیسے ایڈجسٹ کروں یا رہوں. مجھے پرماننٹ اسلام آباد جانا ہے، تو دیکھیں کیا ہوتا ہے. سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ کرونا کی ایک ویو آ رہی ہے، اللہ رحم کرے دوبارہ سے. تو اب میں یہ سوچتی ہوتی ہوں کہ یہ زندگی کا حصہ ہے اور ساتھ ہی چلتے رہنا انہوں نے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا کہ کیا کیا ہے. پہلے ملیریا تھا، بخار، ڈینگی تھا. یہ جب نئی نئی چیزیں آتی تھیں تو لوگ خوف و ہراس میں رہتے تھے. اب تو کوئی اتنا فیل بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ویکسینیشن کرنا بہت مشکل عمل تھا میرے لیے، کیونکہ انجیکشن سے یعنی کہ انجیکشن ہی سوئی سے بہت ڈر لگتا تھا. تو چلیں وہ مراحل سے بھی پار ہو گئی. پھر بازو بھی پوری 1.5-2 سال تک میری کافی حد تک پین فل رہی. تو یہ چیزیں چلتی رہی ہیں. باقی کیا کہنا، بس باہر کی دنیا دیکھ رہی ہوں اور دل تو یہی کرتا ہے کہ دیکھتی رہوں. کیا زندگی ہے، کیا سفر ہے، کب کس کا کہاں ختم ہو جائے کوئی پتہ نہیں ہے. کہانی شروع ہوتی ہے اور کہانی ختم تبھی ہوتی جب انسان کے جسم میں روح نہیں رہتی. پھر اگلی کہانی شروع ہو جاتی ہے، پھر اس کا کسی کو کوئی اندازہ نہیں کہ وہ کہانی کیا ہے. بس فرینڈز، یہی سب کچھ چلتے رہنا ہے. تو خاموشی سے تھوڑی چیزیں ہمیں باہر کی بھی دیکھنی پڑتی ہیں، اندر کے معاملات کو بھی سولو کرنا پڑتا ہے. تو یہ چیزیں بہت زیادہ ہماری زندگی سے گزر رہی ہیں. میں حیران ہوتی ہوں کہ جب انسان سفر کر رہا ہوتا ہے نا، تو لوگوں کے انداز کو دیکھ کے بندہ خوش ہوتا ہے. میں اپنا ٹاپک تھوڑا سا اس لیے چینج کر دیا کہ رشتے سے، کہ ابھی رشتے کی شروعات ہے، پتہ نہیں کہاں موڑ پر بیٹھتا ہے، فائنل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. یہ قسمت و مقدر کی بات ہے. کیوں نہ ہم ابھی اس سوچ کو سائڈ پہ رکھ دیں. لیکن میرا بتانے کا مقصد یہی تھا کہ میں یہاں پر گھومنے نہیں گئی تھی، بس کام سے گئی تھی، اور کام بھی میں نے آپ کو بتا دیا. تو اس وجہ سے سرپرائز تو دینا بنتا ہے. جب انشاءاللہ تعالیٰ کوئی چیز فائنل ہوگی تو میں آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں گی. تو یہاں پہ ویسے ایک بات ہے، ایک بھائی صاحب مسلسل دیکھے جا رہے تھے کہ یہ کوئی ویڈیو بنا رہا ہے. لیکن میں بھی بہت سیانی تھی، میں نے بھی موبائل کو اس طرح سے رکھا تھا جیسے لگے کہ میں موبائل پہ کوئی ویڈیو دیکھ رہی ہوں، جبکہ ایسا تو نہیں ہوتا نا. باقی اللہ خیر کرے.